حضرت امام غزالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عابد و زاہد کا واقعہ لکھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا ہی نیک پرہیزگار عابد زاہد شخص تھا، متقی تھا. اللہ نے اس کو اولاد کی بھی کثرت دی تھی، اولاد سے نوازا تھا. تو فاقے آ گئے، غریبی آئی، امتحان آیا خدا کا، تو بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچا. اور آپ نے کیفیت لکھی ہے کہ کئی روز تک وہ کوشش کرتا رہا، جاتا مزدوری کے لیے، مزدوری نہ ملتی، گھر واپس آتا خالی ہاتھ. بچوں کا گزارا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے بچے مرنے کے قریب تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے. پھر اس کی بیوی کو خیال آیا کہ اس کو تو مزدوری نہیں ملتی، تو چلو میں کوشش کرتی ہوں، کسی کے گھر میں جاتی ہوں، اس کی کوئی کام کاج کر دیتی ہوں، کسی سے عرض کرتی ہوں کہ مجھے کھانا دے دو، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ عورت بازار سے گزرتی ہے تو ایک تاجر سے کھانے کا سوال کرتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کھانا دے دو. تاجر نے کہا کہ میں تیری غرض پوری کرتا ہوں، تو میری غرض پوری کر دے. اس نے گناہ کی دعوت دی. عورت فوراً اللہ کے خوف سے ڈری اور گھر آ گئی. گھر آ کے بچوں کو پھر بلکتے دیکھا، بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. انسان خود بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہو سکتا ہے، سردی گرمی چھاؤں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن بچوں کا غم باپ سے اور ماں سے برداشت نہیں ہوتا. خود بھوکے رہ لیں گے لیکن اپنے وجود کو کاٹ کر بھی بچوں کو کھلا سکتے ہیں. تو پھر نکلی اور اس تاجر کے پاس پہنچی کہ بھئی میری مجبوری ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، چل جو تو چاہتا ہے اپنی ضرورت پوری کر لے، لیکن مجھے بچوں کے لیے کھانا دے دے. تاجر اس کو کمرے میں لے گیا. جب اس عورت کے قریب بڑھنے لگا، آگے ہوا، تو وہ عورت خوف سے لرز رہی تھی. وہ عورت کانپنا شروع ہو گئی. تاجر پریشان ہوا، بھئی تم خوف سے کیوں کانپتی ہو، ڈر کیوں رہی ہو؟ دروازہ بند ہے، کمرے میں ہم دو ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اور کسی سے نہیں ڈرتی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، اپنے رب سے ڈرتی ہوں. تاجر نے پوچھا کہ تیرے تو فاقے چل رہے ہیں، تیرے گھر میں تیرے بچے بھوک سے مرنے والے، تو ابھی بھی خوف الہی کرتی ہے؟ اس نے کہا فاقہ اپنی جگہ، لیکن مجھے اللہ کا خوف ہے. جب اس کی ایک کیفیت اس نے دیکھی تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ فوراً تائب ہوا، اس عورت کی خدمت کی، اس کو نذرانہ دیا اور بھیج دیا. تو وہاں پر بذریعہ وحی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ جا فلاں بن فلاں کو جا کر کہہ دے کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے کہ یہ کون سا ایسا نیکوکار شخص ہے جس کے لیے سلام آ گیا، جس کے لیے نبی کو سلام دینے بھیجا جا رہا ہے اور وحی میں نازل کیا گیا. تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اس شخص کو تلاش کیا، اس تاجر کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر کہا کہ اللہ کے بندے تجھے تیرا رب سلام کہتا ہے. ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو یہ سوال تھا، رشک تھا کہ کیسا عظیم انسان ہے کہ اللہ کریم نے اس کو سلام بھیجا ہے. پوچھا ہے بندے تیرے اندر کیسا عمل ہے، تو کیا کرتا ہے، تو رب کو کیسے راضی کرتا ہے کہ اس رب العالمین نے تجھے سلام بھیجا ہے؟ عرض کرتا ہے موسیٰ کوئی عبادت نہیں کی، موسیٰ کوئی نیکیاں پاس نہیں. اور پھر وہ یہ واقعہ سناتا ہے عورت والا کہ میں اس کے قریب بڑھنے لگا، وہ رب سے ڈری اور میں نے اس کے خوف کو دیکھ کر اللہ سے توبہ کی، تائب ہوا. موسیٰ بس یہ ایک توبہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی اور مجھے سلام بھیج دیا، ایک توبہ. تو عزیزان محترم یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا دروازہ کھلا ہے، وہ صدائیں لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طالب جسے میں عطا فرماؤں، جسے میں دوں، جس کو میں
بخشوں، جس کو میں جنت عطا کروں، اس کی طرف سے تو سوال ہی سوال ہے، پکار ہی پکار ہے۔ لیکن وہ بات یہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ فرماتا ہے ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اے محبوب ان سے فرمائیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، محبوب ان سے فرمائیں یہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جو اپنی جان پر زیادتی کر چکے ہیں، ان کو فرمائیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب ان کو فرمائیں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول مرشدوں کی موجودگی میں نعرہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ میں ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے نقشبندی ہوں، نقشبندی آستانہ ہو تو میں سمجھ جاؤں، لیکن آپ ہیں قادری اور ہیں بھی غلام حضور سیدنا سلطان العارفین کے، اور آپ کی آواز نہ نکلے تو مجھے سمجھ نہیں آئے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کتنے پیارے انداز سے اپنے بندے کو مخاطب فرمایا، اور مخاطب حضور کی زبان سے فرمایا کہ محبوبہ آپ ان کو کہیں کہ اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب ان کو کہہ دو گھبرائیں نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، محبوبہ ان کو بتا دو بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ذات ہے کہ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے سنا نا تو آپ نے اس کے ساتھ ایک لفظ اور ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا لا یبالی، اور حضرت اسماء بنت زید کا ماننا ہے کہ یہ لا یبالی اس آیت میں لفظ داخل ہے، لیکن اصحاء ستہ میں بے شمار حدیثیں ہیں جس میں صحابہ کرام نے یہ واضح کیا کہ یہ آیت کا حصہ نہیں، لیکن اس کا ترجمہ سنیں کہ حضرت اسماء بنت زید فرماتی ہیں کہ حضور اس آیت کے ساتھ فرمایا کرتے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا لا یبالی، یعنی بے شک اللہ ہر گناہ کو، سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لا یبالی وہ کسی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث میں موجود ہے کہ تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھر جائے، لیکن تو صدقے دل سے توبہ کر لے، اللہ ان کو معاف فرماتا ہے۔ سمندروں کی جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہو، وہ ان کو معاف فرماتا ہے۔